السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں فاطمہ کے جہیز کی تیاریاں جاری ہوتی ہیں۔ فاطمہ کی موجودگی میں ملہون خاتون کہتی ہے کہ پیاری فاطمہ ابھی بہت کم عمر تھی جب ایک کپڑوں کا تاجر وہاں سے گزرا تو اسے یہ کپڑا پسند آیا اور اس نے وہی خرید لیا۔ فاطمہ کہتی ہے یہ بات درست ہے، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ ملہون خاتون جواب دیتی ہے، ہاں بچپن میں تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ گونجا کپڑے کو دیکھ کر کہتی ہے، ماشاء اللہ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میری بہن میں یہ کپڑا برسوں پہلے لیا تھا، اور جب وہ ایک خوبصورت محبت کی کہانی کے بعد شادی کرتی جیسے تم اور بھائی علاؤالدین میں کی تو وہ اسے تکیے کا غلاف بنانے والی تھی، لیکن اب وہ اپنے اس فیصلے پر پشیمان ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، بہن خاموش رہو۔ اتنے میں اعراض ایک کپڑا اٹھا کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ فاطمہ خاتون کے جہیز کے سامان میں ملا ہے۔ ناظرین، یہ وہی کپڑا تھا جو فلاویس نے فاطمہ کو دیا تھا۔ کپڑا دیکھتے ہی فاطمہ کے ذہن میں پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اعراض کہتی ہے، یہ تو شادی کا بہت خوبصورت لباس بن سکتا ہے، مگر فاطمہ کپڑا لیتے ہوئے کہتی ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ملہون خاتون پوچھتی ہے، بیٹی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کا رنگ اور کام دونوں ہی بے حد شاندار ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، ہم کوئی اور کپڑا تلاش کر لیں گے۔ مجھے اجازت دیں، میں بہت تھک چکی ہوں، آپ لوگ خود دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ وہ کپڑا لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ملہون خاتون اعراض سے کہتی ہے کہ تم یہ کپڑے سنبھال لو۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف زنجیروں میں جکڑا ہوا تیمور تاش کئی سپاہیوں کے دھکوں کے ساتھ آگے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیر کوتائی شکار پکا رہا ہوتا ہے۔ تیمور تاش کو دیکھ کر جیر کوتائی اس کے قریب آتا ہے تو تیمور تاش کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اورحان مجھے میدان میں لے جا کر میری نمائش کرے گا، اے منگول۔ جیر کوتائی جواب دیتا ہے کہ تمہاری یہ بے بسی ان تمام مظلوموں کے لیے امید بنے گی جن پر تم نے ظلم کیے ہیں۔ تیمور تاش کہتا ہے، تم غلط فہمی میں ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے زنجیروں میں جکڑ کر تم میری توہین کر سکتے ہو۔ اسی لمحے سلطان وہاں پہنچتے ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر تیمور تاش کے پاس آتے ہیں اور شدید غصے سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب جنگل میں اسپورچا، نیلوفر اور ڈیفنے موجود ہوتی ہیں۔ اسپورچا سوال کرتی ہے کہ سردار اورحان ہم سے الگ کیوں ہوئے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ نیلوفر جواب دیتی ہے کہ ہم شکار پر نکلے ہیں۔ اسپورچا پوچھتی ہے، کیسا شکار؟ تو نیلوفر کہتی ہے، غدار کا شکار۔ ادھر تیمور تاش سلطان سے کہتا ہے، اور یاد رکھو، تمہیں بعد میں احساس ہوگا کہ مجھے زندہ چھوڑ کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ سلطان کہتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ قتل سے بھی زیادہ سخت سلوک کیا ہے، مگر تم اسے سمجھنے سے قاصر ہو۔ تیمور تاش ہنستے ہوئے کہتا ہے، انجام ہمیشہ اسی کا اچھا ہوتا ہے جو آخر میں ہنستا ہے۔ اسی دوران حملہ آور ان کی طرف بڑھتے ہیں تو سلطان سپاہیوں سے کہتے ہیں، اسے غار میں لے جاؤ۔ سپاہی فوراً تیمور تاش کو لے جاتے ہیں اور سلطان کے گرد حفاظتی حصار بنا لیا جاتا ہے۔ حملہ آور تیزی سے تیروں کی بارش کرتے ہیں جو سب ڈھالوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ادھر ایک سپاہی دوڑ کر نیلوفر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ہم پر حملہ ہو گیا ہے، نیلوفر خاتون اور شہزادی اسپورچا کی حفاظت کرو۔ یہ سنتے ہی خواتین اور سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اسپورچا نیلوفر سے کہتی ہے، آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ تیمور تاش کو بچانے آئیں گے؟ نیلوفر جواب دیتی ہے، کیا آپ ہمیں اتنا بے وقوف اور اندھا سمجھتی ہیں شہزادی؟ اسپورچا کہتی ہے، پھر سردار کو کیسے معلوم تھا کہ یہاں حملہ ہوگا؟ نیلوفر کہتی ہے، جس راستے پر بھی ہم آپ کے ساتھ نکلے ہیں یا تو خون بہتا ہے یا ہمارا راز کھل جاتا ہے۔ اسپورچا کہتی ہے، نیلوفر تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا سردار اورحان مجھے آزما رہے تھے؟ نیلوفر کہتی ہے، جب بھی ہم نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہمارے سر پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ گئی، ذرا سوچیں تو خود سمجھ جائیں گی۔ اسپورچا غصے سے کہتی ہے، کیا اب تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ نیلوفر کہتی ہے، اس معاملے کا انجام پہلے ہی واضح تھا۔ کون جانتا تھا کہ تیمور تاش یہاں ہوگا؟ فلیویس، علاؤالدین اور تم، کیونکہ اگر علاؤالدین یہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اسپورچا چیختے ہوئے کہتی ہے، کیا تم مجھ پر غداری کا الزام لگا رہی ہو؟ اپنی حد میں رہو نیلوفر، ورنہ میں یہ بھی نہیں دیکھوں گی کہ تم اورحان کی بیوی ہو۔ یہ سنتے ہی نیلوفر غصے میں ہاتھ اٹھاتی ہے، مگر اسپورچا فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہیں تمہاری اصل حیثیت بتاؤں گی۔ ہاتھ اٹھا کر تم نے اپنے لیے موت کو دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں تلواریں نکال لیتی ہیں۔ سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو نیلوفر انہیں روک دیتی ہے اور شہزادی پر حملہ کر دیتی ہے۔ شہزادی بھی زبردست انداز میں اپنا دفاع کرتی ہے اور جوابی وار کرتی ہے۔ دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے، غدار، تم بے نقاب ہو چکی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے
ہان سردار کو نہیں معلوم تھا کہ تم تیمور تاش کے خلاف ازنک میں فوج تیار کر رہی ہو؟ ہم تمہارے اور تمہاری چالاکیوں کا پورا حال دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کھیل کھیلتی ہوئی ڈیفنے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اسپورچا کہتی ہے، تمہیں غافل ہو جو اپنی اصل بھول گئی ہو، میں تمہیں یاد دلاؤں گی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ یہ کہتے ہی شہزادی اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے، مگر اسی لمحے حملہ آور تیزی سے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ڈیفنے خوش ہوتی ہے، کئی سپاہی آگے بڑھ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ نیلوفر اور اسپورچا بھی مقابلے کی کوشش کرتی ہیں، مگر ڈیفنے ایک طرف کھسک جاتی ہے۔ اسما بھی سب کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ نیلوفر کافروں پر تلوار چلاتی چلی جاتی ہے۔ شہزادی اسپورچا بھی ایک سپاہی کو زمین پر گراتی ہے اور اس کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ ڈیفنے جو چھپی ہوئی تھی کہتی ہے، تم لوگ غدار کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ کہتے ہی وہ اپنی تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ لیتی ہے۔ ادھر سلطان اور ان کے ساتھیوں پر مسلسل تیر برس رہے ہوتے ہیں۔ موقع ملتے ہی سلطان کے حکم سے جوابی تیر برسا دیے جاتے ہیں اور کئی حملہ آور مارے جاتے ہیں۔ پھر تلواروں سے سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سلطان خود آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں اور عبد الرحمن کا کلہاڑا دشمنوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ کافی دیر کی لڑائی کے بعد تمام حملہ آور مارے جاتے ہیں۔ اسپورچا نیلوفر سے کہتی ہے، اگر تم نے دوبارہ اشارے کیے تو جواب باتوں سے نہیں بلکہ خون سے ملے گا۔ نیلوفر کہتی ہے، میں خون سے نہیں ڈرتی، مگر یہ شک ابھی ختم نہیں ہوا۔ آخر میں سلطان اعلان کرتے ہیں کہ آج سے سرحدی علاقوں پر تیمور تاش کا راج ختم ہو گیا ہے، اور ساری قوم بلند آواز میں نعرے لگاتی ہے، سلطان اور ہان زندہ باد۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔